یہ سورۃ مومنون کی آیت ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق باطل کی اتباع کر لے، حق باطل کی بیعت کر لے، پھر ہوگا کیا؟ تم تو جانتے نہیں، اللہ تو جانتا ہے، جو جانتا ہے وہی اطلاع دے رہا ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کہہ رہا ہے، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ، کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے، اللہ کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھو، اگر حق باطل کی بیعت کر لے، آسمان آسمان نہیں رہے گا، زمین زمین نہیں رہے گی، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کی بات پر ایمان ہے، یقین ہے اور ہونا چاہیے، تو پھر میں آج کے جملہ اس عزا خانے میں میں نقش کر کے جا رہا ہوں، آسمان کا اپنی جگہ پہ قائم رہنا، زمین کا اپنی جگہ پہ قائم رہنا، اس بات کی دلیل ہے آج تک کسی دور میں حق نے باطل کی بیعت نہیں کی، کسی دور میں بھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی۔ ہر جنگ کے خاتمے پر، ادھر خیال رکھو، جو بھی آئے گا اسٹیج پہ آئے گا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کا سننا واجب ہوتا ہے، جس نے بھی آنا ہے قرآن حدیث پیش کرنی ہے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر جنگ کے خاتمے پر دنیا دیکھنا چاہتی ہے اس کا فاتح کون ہے، شکست خوردہ کون ہے، فتح کس کی ہوئی ہے، شکست کس کی ہوئی ہے۔ اور جب ہر جنگ کے بعد دیکھتے ہو 61 ہجری میں جو عظیم واقعہ حق و باطل کے درمیان میں ہوا، آج دیکھ ڈالے اس کربلا کا فاتح کون ہے، شکست خوردہ کون ہے، کربلا میں فتح کس کی ہوئی ہے، شکست کس کی ہوئی ہے۔ دنیا زہری مناظر کو دیکھ کر رائے قائم کرتی ہے، لاشیں اسیر قیدی بازاروں میں درباروں میں کہتے جی کربلا میں یزید کو فتح ہوئی، معاذ اللہ امام حسین کو شکست ہوئی۔ وہ کان کھول کے سن لے کہ یہ دو لفظ فتح و شکست لوگوں کو لفظ یاد ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ فتح کس کو کہتے ہیں، شکست کس کو کہتے ہیں۔ لغت سے پوچھ، سن رہا میری بات یار، لغت سے پوچھ، جہاں سے یہ دو لفظ نکلتے ہیں کہ لغت میں فتح کس کو کہتے ہیں اور شکست کس کو کہتے ہیں، میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، لغت میں کسی کو مار دینے کا نام فتح نہیں۔ میں تو بڑا سمجھدار سمجھ کے پیش کر رہا ہوں، لغت میں کسی کو مار دینے کا نام فتح نہیں، مر جانے کا نام شکست نہیں، لغت میں حصول مقصد کا نام فتح ہے، جزاک اللہ جو سمجھ گئے ہو، اور عدم حصول مقصد کا نام شکست ہے۔ راجہ صاحب فتح اس کی ہوتی ہے جو اپنا مقصد حاصل کر لے چاہے زندہ رہے، اور شکست اس کی ہوتی ہے جو اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے شام پر فوج کشی کی ہوتی کہ یزید کو ہٹا کر خود بیٹھنے کے لیے، پھر کہا جاتا کہ حسین کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اگر یزید کا مقصد ہوتا حسین کی زندگی کا خاتمہ کر دینا، پھر کہا سکتا تھا کہ وہ اپنے سے ناپاک مقصد میں کامیاب ہوا۔ مجھے ممبر کی قسم ہے، نہ حسین کا مقصد تھا یزید کو ہٹا کر خود بیٹھنا، نہ یزید کا مقصد تھا حسین کی زندگی کا خاتمہ کرنا۔ اصل بات یہ تھی کہ یزید مانگ رہا تھا حسین سے بیعت، جو سمجھ رہا ہے میری بات، یزید مانگ رہا تھا حسین سے بیعت، حسین کر رہے تھے انکار۔ اب سنو، پہلے آپ پھر ادھر دیکھ لو، پھر میں شروع کر دیتا ہوں۔ میں افسانے پیش کر رہا ہوں،
میں ہر ایک کو مظلوم شیعہ کو بتا رہا ہوں کہ کربلا کا فاتح کون ہے. یاد رکھو کہ حسین سے مانگ رہا تھا یزید بیعت. حسین کر رہے تھے انکار کیوں کر رہے تھے؟ شاہ صاحب بھی آگے ماشاءاللہ. حسین انکار کیوں کر رہے تھے؟ میں جو میرے بھائی کھڑے ہیں میں تمام تک میں جملہ پہنچا رہا ہوں، سنیں غور سنیں. حسین انکار کیوں کر رہا تھا؟ حسین جانتا تھا آج جو مجھ سے بیعت مانگی جا رہی ہے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں، شریعت اسلام کے ورثہ دار ہونے کی حیثیت سے. مسلمانوں حسین فقط حسین نہیں تھا، حسین حسن بھی تھا، علی بھی تھا، اپنے دور کا محمد بھی تھا. آج اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے اس کا مطلب ہوتا کہ شریعت الہی نے سلطنت دنیا کے آگے سر جھکا دیا، یا اللہ نے سرکش بندوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. یہ کوئی اور کیسا تھا، حسین نہیں کر سکتے تھے. اور یاد رکھو یزید بار بار کیوں بیعت مانگ رہا تھا حسین سے؟ شاید یہ آپ نے آج تک سنا ہی نہ ہو. یزید جانتا تھا رسول کا اصلی جانشین حسین ہے، میں نہیں. اور یہ بھی جانتا اگر حسین کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ آ گیا، یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی، یہ محمد کا ہاتھ ہے. آباد رہو حیدری. وہ حسین سے نہیں، وہ محمد سے بیعت مانگ رہا تھا. اور جو محمد سے بیعت مانگے اسے مسلمان کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج کہتے ہیں حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی، یزید فاسق تھا، فاجر تھا، بد کردار تھا. آج کیوں کہتے ہو؟ کل تو سارے بیعت کر رہے تھے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بڑی جلدی پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں جلدی پڑھنے کا عادی ہوں ہی نہیں. میں کہتا ہوں میں بہت کچھ پیش کر سکوں. میں پھر کہہ رہا ہوں اسی بات کو سمجھے. آج جو کہتا ہے یزید فاسق تھا، فاجر تھا، بد کردار تھا، یہ تم سے کس نے کہلوایا کہ یزید فاسق بھی تھا؟ نہیں پھر باپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہے. آج جو کہتے ہو کل سارے بیعت کا انکار کرنے والا ایک حسین تھا. کیوں کہتے ہو؟ جو کہتے ہیں یزید فاسق تھا، فاجر تھا، بد کردار تھا، کسی کو بے داغ ثابت کرنے کی سوچی سمجھی تدبیر ہے کہ یزید ایسا تھا. حسین نے بیعت نہیں کی، باقی ایسے نہیں تھے. کوئی تو سمجھنے والا میرے سامنے ہوتا نا. شاہ جی جو کہتے ہیں یزید فاسق تھا، فاجر تھا، بد کردار تھا، یہ سوچی سمجھی تدبیر ہے. کیوں کہ یزید ایسا تھا، حسین نے بیعت نہیں کی، باقی ایسے نہیں تھے، اہل بیعت نے ان کی بیعت کر لی. آج میں جواب دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، اگر یزید اچھا ہوتا، متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا، شریعت کا پابند ہوتا، پھر حسین بیعت کر لیتے؟ وہ سارے بولو، میں سوال کر رہا ہوں اگر اچھا بھی ہوتا. میں تو بڑا آسان کر کے پیش کر رہا ہوں، میں ان بھائیوں کو جواب دے رہا ہوں. یزید ایسا تھا، ایسا تھا، اگر اچھا بھی ہوتا، نیک ہوتا، پابند شریعت، پھر حسین بیعت کر لیتے؟ ہر بندے حسین لگے اپنے روح سے جو رشتہ حسین اور اللہ کے درمیان میں تھا اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. کان کھول کے سن لے، اگر حسین کے زمانے میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بھی آ جاتا، سارا دن آپ سنتے سنتے میرے ہاتھ تھک گئے. میں باتیں وہ کر رہا ہوں جو آپ کو جگانے والی باتیں ہیں. ان نوجوانوں کے ذہنوں میں میں چیزیں محفوظ کرنا چاہتا ہوں. اگر یزید اچھا ہوتا، متقی ہوتا، پھر کر لیتے. آؤ سنو،
میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، شاہ جی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بھی حسین کے زمانے میں آ جاتا، وہ حسین کی بیعت کرتا، حسین کسی نبی کی بیعت نہ کرتے۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ جو سوچ رہے ہیں، میں ان کی سوچ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب حسین کا نامہ بیٹا آئے گا، ساری دنیا جن کے انتظار میں ہے، یہ حسین کا نامہ بیٹا ہے۔ جب حسین کا نامہ بیٹا آئے گا، آسمان سے عیسیٰ بھی آئے گا۔ پھر دینا کہ حسین کا نامہ بیٹا عیسیٰ کی بیعت کرتا ہے، یا عیسیٰ حسین کے نامے بیٹے کی بیعت کرتا ہے۔ دنیا کی اکثر باتوں میں اختلاف ہے کہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، یہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ جو بنانے والے کے قائل ہے اس میں پھر اختلاف ہے، اس کے صفات عین ذات ہے یا ذات بر ذات ہے۔ اس کے پیغام میں اختلاف ہے کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، پیغام لانے والے میں اختلاف ہے، نبی نوری ہے خاکی ہے، ہر بات میں اختلاف۔ پوری دنیا میں ایک بات اتفاقی ہے، حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ نہیں، میں نے ابھی اس کی کرنی ہے، بذات کرنی ہے۔ ہر مسلمان بھی مانتا ہے، بیٹا غیر مسلم بھی مانتا ہے کہ حسین نے، بولو، حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اپنے بھائی حسن باپ علی کی حیثیت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ کوئی تاریخ دان بیٹھا میرے سامنے، مسلمانوں کے آشاج مسلمانوں کے ہاں 4 اصول ہے خلافت کے: اجماع، نامزدگی، شورا، طاقت۔ ایک کے پاس اجماع ہے، دوسرے کی نامزدگی ہے، تیسرے پہ شورا ہے، حاکم شام کے پاس طاقت ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کے اصول، اللہ کے نہیں۔ اللہ کا اصول ہی ایک ہے، ربوں کا یخلق ما یشاء، تیرا رب جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے۔ وہ بہرحال یہ ہے 4، ایک پہ نامزدگی، دوسرے کی نہ پہلے پہ اجماع، دوسرے کی نامزدگی، تیسرے پہ شورا، حاکم شام کے بعد طاقت۔ ان میں تھا ایک اصول، یزید میں تھے 4 اصول۔ اس پہ اجماع بھی ہے، نامزدگی بھی ہے، شورا بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ اللہ کرے کوئی مجھے ساتھ دینے والا مل جائے پورے مجمع میں۔ باقیوں میں تھا ایک اصول، یزید میں تھے 4 اصول۔ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اپنے بھائی حسن باپ علی کی حیثیت کو واضح کر دیا۔ مسلمانوں، جس میں 4 اصول ہے، جب حسن کا بھائی علی کا بیٹا اس کی بیعت نہیں کر رہا، تو جن میں ایک تھا، میرے باپ نے بھائی بھی ان کی بیعتیں کیسے کر لی تھی؟ اب ایک جملے میں ہو رہا ہے کربلا کی فتح و شکست کا فیصلہ۔ پریشان ہے آپ نے، ایسی باتیں کبھی سنی ہی نہیں ہے، لیکن میں باتیں ہی پیش کرتا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں محفوظ ہو جائے، اگر کوئی بات کرے تو جواب دے سکے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یاد رکھو، ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، یہ قوم تک پہنچانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ جب ضروری ہے، اب جو میں بات پیش کر رہا ہوں، میں ہر ایک بھائی کو دعوت دے رہا ہوں کہ یاد رکھو، حسین نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ میرا باپ کون تھا، میرا بھائی کون تھا۔
میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اب ایک جملے میں ہو رہا ہے کربلا کی فتح و شکست کا فیصلہ۔ ساتھ دو گے میرا؟ جو کھڑے ہیں پیچھے بیٹھے میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہو، صاحب مولا صاحب کو اپنے زبان میں رکھے، میں صاحب کی دعا گو ہوں، میں جملہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک جملے میں ہو رہا ہے کربلا کی فتح و شکست کا فیصلہ۔ اگر یزید حسین سے بیعت لے سکا تو کربلا کا فاتح یزید ہے۔ تھانکہ میرے خیال ہے اگر یزید حسین سے بیعت لے سکا تو کربلا کا فاتح یزید ہے، اگر نہیں لے سکا تو کربلا کا فاتح حسین ابن علی ہے۔ حسین کی شہادت کے بعد یزید کے چاہنے والوں نے اپنی باطل دانست میں، شاہ جی، حسین کی شہادت کے بعد یزید کے چاہنے والوں نے اپنی باطل دانست میں یزید کی فتح کا جلوس نکالا۔ نیزوں پہ سار، قیدی، اسیر، بازاروں میں، درباروں میں لفظ پیش کر رہا ہوں، اور یزیدیوں نے اپنی باطل دانست میں یزید کی فتح کا جلوس نکالا۔ اللہ نے اسی جلوس کو حسین کی فتح میں بدل دیا۔ کیسے؟ وہ سر دشمنوں کے ہاتھوں میں بلند ہو کر جس شہر میں گئے، ہر ایک کو اپنا گواہ بناتے گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ فتح و شکست کے ایک خاص علامت ہے، سن رہے ہو؟ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ چیزیں کسی نے پیش نہیں کرنی، ذرا غور سے سنو۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ فتح شکست کی خاص علامت ہے، سن رہے ہو؟ نہیں، سارے نہیں سن رہے ہیں۔ گرمی بہت ہے لیکن میں نے یہ جملہ گرمی کو دور کرنے والا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فتح شکست کی خاص علامت یہ ہے کہ شکست خوردہ شرمندہ ہوتا ہے، فاتح نازا ہوتا ہے۔ شکست خوردہ ان واقعات کو چھپاتا ہے، میری بدنامی زیادہ نہ ہو، فاتح اس کو ظاہر کرتا ہے، میری فتح پوری دنیا میں واضح ہو۔ 61 ہجری سے لے کر آج تک دیکھ لو کربلا کے واقعہ کو چھپا کون رہے ہیں، ظاہر کون کر رہے ہیں؟ اگر یزید کو فتح ہوئی تھی پھر کربلا کے واقعہ کو چھپاتے کیوں ہو؟ چھپا اس بات کی دلیل ہے کربلا کا فاتح حسین ابن علی،